تخت سنبھالتے ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ دفاعی لحاظ سے قسطنطنیہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دیواروں کی موٹائی اتنی زیادہ تھی کہ گزشتہ 1000 سال میں کوئی بھی بیرونی فوج طاقت کے زور پر اس شہر کو فتح نہ کر سکی۔ آج بھی اگر آپ استنبول جا کر اس کی فصیل کی دیواروں کی موٹائی دیکھیں تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اس موٹی دیوار کے بھی کئی حصار تھے۔ ایک باہر کا حصار تھا کہ جو میدانی علاقوں کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ شہر کے نزدیک ایک داخلی حصار تھا، وہ بھی اتنا ہی مضبوط تھا جتنا کہ خارجی۔ پھر اس شہر کا جغرافیہ بھی اس کا سب سے بڑا دفاع تھا، یعنی اس شہر کے 3 اطراف میں تو سمندر اور چوتھی طرف خشکی ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ تقریباً ناقابل شکست تھا۔ قسطنطنیہ کے مضبوط ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس کی دیواروں میں شگاف ڈالنا اور سمندر کی جانب سے دشمن کی رسد اور کمک کو روکنا اس مہم کے اہم ترین اہداف تھے۔ سلطان محمد فاتح نے پہلے قسطنطنیہ کے سامنے مشرقی سمت میں ایک بڑے قلعے کی تعمیر کی تاکہ بحرہ اسود کی طرف سے قسطنطنیہ کی فوج کو کوئی امداد نہ پہنچ سکے۔ یہ قلعہ عین آبنائے باسفورس پر قائم کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس آبنائے میں اب کوئی بھی بحری جہاز بغیر سلطان کی اجازت کے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانی بحری فوج بھی بنائی گئی، کئی سو بحری جہاز تیار کیے گئے جن کا کام آس پاس کے سمندر کی ناکہ بندی کرنا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ پر حملہ کرنا تھا، لیکن شہر پر اصل حملہ خشکی کے راستے ہی ہونا تھا۔ قلعے کی غیر معمولی اور مضبوط دیواریں توڑنے کے لیے غیر معمولی توپ خانے کی ضرورت تھی۔ اس دور میں بارود ایجاد ہو چکا تھا اور فوجیں توپیں استعمال کرنے لگی تھیں، مگر پھر بھی توپیں اتنی بڑی نہ تھیں کہ ایسے گولے داغ سکتیں جو فصیل کی موٹی دیواروں میں شگاف ڈال سکتیں۔ جنگی اور حربی تاریخ میں سلطان محمد فاتح کا نام اس لیے بھی ہمیشہ زندہ رہے گا کہ اس غازی نے اتنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی مرتب کی کہ اس وقت کی دنیا دھنگ رہ گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ آنے والی صدیوں میں آج تک کوئی بھی ایسی حکمت عملی دوبارہ نہیں اپنائی گئی جیسی کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے وقت اپنائی تھی۔ اس جنگ سے قبل سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی جائے جو قلعے کی فصیلوں کو توڑنے کے کام آئے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ہنگری کے ایک سائنسدان کی خدمت حاصل کی۔ اس سائنسدان نے پہلے بازنطینی سلطنت کو اپنی خدمات پیش کی تھیں، لیکن جب بازنطینی سلطنت نے اس کی تجاویز ماننے سے انکار کر دیا تو وہ سلطان محمد فاتح کے پاس چلا آیا۔ سلطان نے اس سائنسدان کو اہمیت دی اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی توپ بنانے کی ذمہ داری سونپی اور اس کے لیے تمام تر وسائل مہیا کرنے کا حکم صادر کیا۔ بڑی محنت سے دنیا کی سب سے بڑی توپ تیار کی گئی اور پھر اس کی نقل میں مزید 200 توپیں تیار کی گئیں۔ اس توپ کی نال کی لمبائی 27 فٹ تھی اور اس کا وزن 18 ٹن تھا۔ یہ توپ 1 میل تک 300 کلو وزنی پتھر کا گولا داغ سکتی تھی۔ اس توپ کا دہانہ 30 انچ قطر کا تھا۔ اس توپ کو 100 بیل اور 600 سپاہی گھسیٹا کرتے تھے۔ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آج پاکستانی فوج کے پاس موجود سب سے بڑی توپ کا دہانہ 8 انچ کا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے بیڑے پر جو توپیں لگی ہیں ان کا دہانہ 5 انچ قطر کا ہے، جبکہ سلطان محمد فاتح کی بنائی ہوئی توپ کا دہانہ 30 انچ کا تھا۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی توپ تھی۔ اس توپ کی غیر معمولی تاریخ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کے دور کے 300 سال بعد بھی ترکی بحریہ اس کو استعمال کرتی رہی اور اس نے اس توپ کی مدد سے 1807 میں انگلستان کے خلاف جنگوں میں دشمن کے کئی بحری جہاز ڈبوئے۔ 1860 میں خلافت عثمانیہ نے ان میں سے ایک توپ تحفے کے طور پر برطانوی سلطنت کو دی تھی۔ آج بھی برطانوی بحریہ کے عجائب گھر میں اس کا ماڈل رکھا ہوا ہے، لیکن اس توپ میں کمزوری یہ تھی کہ یہ دن میں صرف 7 گولے ہی داغ سکتی تھی۔ اس کو دوبارہ لوڈ کرنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے لگتے تھے۔ فیصلہ کن جنگ شروع ہونے سے قبل ہی توپیں خشکی کے راستے پر رکھ دی گئی جہاں سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے قلعے پر یلغار کرنی تھی۔ میدان جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ قسطنطنیہ کے 3 اطراف میں پانی اور چوتھی سمت میں خشکی کا ایک بہت بڑا رستہ تھا جہاں سلطان محمد فاتح کی بری فوج اور توپیں موجود تھیں۔ سلطان کی بحریہ قسطنطنیہ کے قریب آنے کے لیے ان سمندروں میں پیش قدمی کر رہی تھی، لیکن خلیج زریں کے قریب سمندر سے قلعے کی جانب ایک آبنائے نکلتی تھی
اس کے منہ پر قلعے کی طرف سے ایک تنگ رستہ تھا کہ جہاں بازنطینی سلطنت نے بڑی بڑی زنجیریں نصب کی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی بحری جہاز اس کو پار کر کے سمندر کے راستے شہر کی فصیلوں کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان زنجیروں کے اندر کچھ عیسائی بحری جہاز تھے جو قسطنطنیہ کے شہر کی حفاظت پر مامور تھے، تاکہ سلطان کا بحری بیڑا زنجیریں پار کر کے سمندر کے راستے شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ اصولی طور پر تو مسلمانوں کی طرف سے پورے شہر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا، لیکن مسلمان فوجیں ابھی تک اس قابل نہ تھیں کہ سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر پر یلغار کر سکیں۔ خشکی کے راستے پر مسلمان توپوں کی بمباری قدرے سست تھی اور حملوں کی آہستہ رفتار کے باعث محافظین فصیل پر ہونے والے نقصان کی مرمت کر لیتے تھے۔ شہر میں مسلح محافظین کی تعداد صرف 10,000 تھی، لیکن قسطنطنیہ کا بادشاہ خود ان کی قیادت کر رہا تھا، گو کہ سلطان محمد فاتح کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ فوج تھی، جس میں 20,000 ان جانساروں کے دستے تھے جو سلطان کے خاص محافظ تھے۔ قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ تقریباً 2 ماہ تک گولہ باری کے باوجود بھی وہ دیواریں توڑی نہ جا سکیں۔ کئی مرتبہ سلطان محمد فاتح نے متبادلہ جنگی حکمت عملی بھی استعمال کی۔ سرنگیں اور خندقیں کھود کر قلعے کی دیوار کے نیچے سے بھی راستہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف قلعے کے محافظین بھی دفاع کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی بازنطینی سلطنت کے آخری قلعے کو بچانے کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔